السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم مشہور زمانہ یونانی فلسفی ایرسٹوٹل یا ارسطو کی شارٹ بایوگرافی یا مختصر سوانح عمری اور اس کے کچھ مشہور زمانہ اقوال پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مختصر دورانیے کی ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ارسطو یونان کا ممتاز فلسفی، مفکر اور ماہر منطق تھا۔ ارسطو نے افلاطون جیسے عظیم استاد کی صحبت پائی اور سکندر اعظم جیسے شاگرد سے دنیا کو متعارف کروایا۔ ارسطو کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات میسر ہیں۔ شمالی یونان کے شہر ایسٹیگرا میں پیدا ہوا۔ بچپن میں ہی والد نیکوماس کا انتقال ہو گیا۔ 17 یا 18 سال کی عمر میں وہ ایتھنز شہر میں افلاطون کی قائم کردہ اکیڈمی میں چلا گیا اور 37 سال تک وہیں رہا۔ افلاطون کی وفات کے بعد ارسطو نے ایتھنز شہر چھوڑ دیا اور مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم کی درخواست پر 343 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ اگرچہ ارسطو نے اپنی زندگی میں اشاعت کے لیے بہت سارے خوبصورت مقالے اور مکالمے لکھے، لیکن اس کی اصل پیداوار کا صرف 1/3 حصہ ہی بچا ہے۔ فلسفہ کے علاوہ جو چیز ارسطو کو سابقہ فلسفیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا عملی طبیعیات، حیت اور حیاتیات کا مشاہدہ اور علم تھا۔ ارسطو وہ پہلا عالم تھا جس نے علمی اصطلاحات وضع کیں، منطق کو باقاعدہ علم کا درجہ دیا اور سیاست و معاشرت کے لیے باضابطہ اصول ترتیب دیے۔ اپنے استاد افلاطون کی طرح ارسطو کی قائم کردہ اکیڈمی عرصہ دراز تک علم و فن کا مرکز رہی۔ جھوٹ بولنے کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کے بعد تو سچ بھی بولے گا تو کوئی شخص تیری بات کو باور نہ کرے گا۔ فضیلت کے لیے صرف اس قدر جان لینا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ کیا شے ہے، بلکہ اس سے زائد چیزوں کی ضرورت ہے۔ غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے۔ انصاف کرنے والے خود کو قانون سے زیادہ عقل مند نہ سمجھیں۔ غیر مانوس لفظوں کا استعمال بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اگر غیر مانوس لفظوں کا بے محل استعمال ہو یا استعاروں کی برمار ہو تو ایسی زبان لفظوں کا ملغوبہ بن کر رہ جائے گی، شاعرانہ زبان نہیں ہوگی۔ اظہار کے سلسلے میں مناسبت اور ہم آہنگی قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ عورتوں کے لیے یہ بات غیر فطری ہے کہ وہ بہادر ہوں یا کسی مسئلہ پر دلائل کے ساتھ بحث کر سکیں۔ صرف تعلیم سے شرافت انسانی کا حاصل کرنا ایسا ہی مخمل خیال ہے جیسا علم کیمیا کے ذریعے سے تانبے کا سونا بنانا۔ جو شخص تحصیل علم کی مشکلات کا متحمل نہیں ہو سکتا اسے جہالت کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ زیادہ باطونی شخص علم کی طرف کم توجہ کرتا ہے۔ عورت ایک گھر کی زینت ہی نہیں بلکہ اس کی روح بھی ہے۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی اگر تیرے حق میں بدی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں باتوں کو فراموش کر دے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور سب سے زیادہ نفع دینے والی عادت ہے۔ کوئی بھی شخصیت اس وقت تک عظیم نہیں بنتی جب تک کہ اس میں پاگل پن کا خمیر نہ ہو۔ حسن بغیر سیرت کے اس پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ سب سے بڑی مصیبت قرض ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں دوست موجود ہی نہیں ہیں۔ لذت کی خاطر برائی نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اعتدال بہترین راستہ ہے۔ عورت فطرتاً مرد سے ذہنی اور جسمانی طور پر پست ہے۔ کامل انسان اشرف المخلوق بن جاتا ہے اور منتشر و شریر ہو تو ارذل المخلوق۔